لیے مختلف ایشوز اٹھائے گئے ہیں. اب اس میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو، میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں، یہ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. مجھے 1.5 مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں، آپ کو کیوں شک ہے؟ کہ جی وہ فوج کہتی ہے ہم نفری نہیں دے سکتے، وہ رینجر والا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہم رینجر نہیں دے سکتے، وہ کیا فائنانس منسٹر کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا، پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس بینچ کو نہیں مانتے، اور اس کا بھائی بھی یہ کہتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے ہم تو بینچ کو نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں. تو یہ تو حکومت اس پہ فیصلے پہ عمل ہی نہیں کرے گی. میں نے کہا، اور یہ میرا موقف ہے، کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو حتمی ہو اس پہ عمل درآمد خود ہی ہوگا. یہ کوئی کرشمہ ہے ہماری آئین کا بھی، ہماری آئینی سوچ کا بھی، کہ جو سپریم کورٹ نے لکھ دیا اور وہ فائنل فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کراؤ. وہ فیصلہ، اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے 4 اپریل کی فیصلے سے، کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 14 مئی تک الیکشن ہو. یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. یہ بس یہ سافٹ پاور آف دی کورٹ ہوتی ہے، عدالت کی سافٹ پاور ہوتی ہے، اس کو بندوقیں توپوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. سپہ سالار بھی کروائے گا، پرائم منسٹر بھی کروائے گا، سب کروائیں گے. اور اگر کوئی پرائم منسٹر یا 3-4 لوگ اس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشنز نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈس اوبے کیا جائے، جیسے پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا، لا منسٹر نے تو کہہ دیا، انٹیریئر منسٹر نے تو کہہ دیا، اب جس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت، وہ آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے بیان دیا، آپ نے بیان دیا کہ آپ مانتے ہی نہیں سپریم کورٹ اور اس فیصلے کو. وہ یہاں یا نہ کرے گا، ہاں ہی کرنی پڑے گی، تو وہیں کنوکٹ ہوگا. اگر وہ نہ کرے گا تو نیکسٹ ڈے ایویڈنس بلا لیا جائے گا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. وہ جو ٹیپ چلتی ہے قومی اسمبلی میں، وہ ٹرانسکرپٹ وہ منگا لیا جائے گا، اور نیکسٹ ڈے ہی ول بی کنوکٹڈ اینڈ سینٹنس مے بی ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ، جس طرح یوسف رضا گیلانی سے ہوا، اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا. یہ ان کو پتہ لگنا چاہیے. اینڈ وی اسٹینڈ ود دی کانسٹیٹیوشن، with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. اگر یہ ڈیفائنس سپریم کورٹ کی سپہ سالار اور اس کے ادارے کی طرف سے بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت یہ بڑے مطمئن ہے کہ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہے. پر میں کہتا ہوں اگر یہ آرڈر سپریم کورٹ کا رہے، کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے جو اس کو ڈیفائی کر سکتی ہے. دا سپریم کورٹ ہیز ٹو بی اوبیڈ اینڈ وی ہیو ٹو سپورٹ دس particular effort of forcing people and the powerful institutions to obey the Supreme Court and the Chief Justice. Thank you.
بہت شکریہ چوہدری صاحب. میں تھوڑا سا شبر رضا رضوی صاحب نے ریکویسٹ کی ہے. ہاں جی, میں ان کو ذرا جانا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شبر رضا رضوی صاحب کو کروا دوں پلیز. شبر رضا, میں ایک منٹ, مجھے ہر 4 گھنٹے بعد دوائی لینی ہوتی ہے, تو میرا روزہ بھی نہیں ہے. آپ کی اجازت سے میں یہ گناہ کرتا